الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارم چار یار تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، ماشاءاللہ مسجد دے اندر آپ سب دی حاضری دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، مگر جدوں لوگاں کولوں رپورٹس ملدیاں نے تے وہ یہ ملدیاں نے کہ لوگ روزے نہیں رکھتے. اور
مساجد وچ حاضری دی شرح بہت کم ہے. اس دی وجہ یہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ چونکہ گرمی ہے اور لوگ فصل وچ مصروف نے تو اس وجہ تو روزے نہیں رکھتے. تو عرض یہ ہے کہ تھانوں رزق تے اللہ ہی دیندا ہے بھائی. تو روزہ نہ رکھ کے تے اسی کیویں عرض کران گے اللہ دی بارگاہ اگے کہ اللہ سونیا اسی روزہ تے نہیں رکھدے تے تو اللہ سونیا ساڈا رزق بدا دیں. تو اس بارے اللہ تو ڈرنے دی ضرورت ہے. اور روزہ دا اہتمام سارے سنگیاں نو کرنا چاہیے اور مساجد دے اندر حاضری زیادہ ہونی چاہیے. سو خود بھی مساجد دے اندر حاضر ہو گیا کرو تے اپنے احباب نو جنہاں نال تانوں محبت ہے اور تسی چاہندے ہو کہ یہ دوزخ وچ نہ جان انہاں نوں بھی نال لے کے مسجد دی طرف آویا کرو. ایمان والیاں نو روزہ دی ادائیگی دا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ساڈے ساریاں سنگیاں نو اس دی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جنہ الفاظ سے میں آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی جی، وہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے. اس دی وجہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک دے مہینے وچ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ دا وصال، فتح مکہ واقع ہوئی، جنگ بدر واقع ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج دا اس اعتبار نال بھی مقام و مرتبہ ہے کہ او سب امتیاں دیاں ماواں نے. تو کوئی بھی آدمی اپنی جو ماں ہے، دیکھو ایک ماں وہ ہے جنہاں نو ساڈے باپ دے تعلق نے ساڈی ماں بنایا ہے. ایک ماں وہ ہے جیڑی ساڈے والد نال نسبت دی وجہ تو ساڈی ماں ہے، اور ایک ماں وہ ہے جنہاں نو ساڈے نبی دی نسبت نال ساڈی ماں بنایا گیا ہے.
تو جنہاں نو ساڈے حضور دی نسبت نال ساڈی ماں بنایا گیا ہے انہاں ماواں دا احترام ساڈے اتے لازم ہے، بالخصوص حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سیدہ حفصہ۔ یاد رکھنے والی ضرورت ہے کہ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق دی بیٹی نے اور رسول اللہ دی بیوی نے، حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی نے اور رسول اللہ دی بیوی نے، حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق دی بیٹی نے اور رسول اللہ دی بیوی نے، زوجہ۔ رسول اللہ دا ایک نکاح ابو بکر صدیق دی بیٹی نال ہویا ہے، ایک نکاح حضرت عمر فاروق دی بیٹی نال ہویا ہے، ایک نکاح حضرت ابو سفیان دی بیٹی نال ہویا ہے۔ جدوں حضرت ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا تو اپنی بیٹی نے ملن آئے، کتنی محبت کر دیا سن او حضور نال اور کتنی کمٹمنٹ سی انہاں دی دین نال۔ تو حضور دا بستر بچھیا ہویا سی، حضور دا بستر بچھیا سی تے والد آئے مدینے اپنی بیٹی دے گھر، اور وہ حضور دا بھی گھر سی۔ تو جدوں آئے تو حضرت ابو سفیان دی بیٹی نے اس بستر نو حضرت ام حبیبہ نے لپیٹ دیتا، بستر لپیٹ دیتا، کٹھا کر دیتا، سمجھ گئے نا؟ اب پنجابی چ آنے ٹھپ چھڑیا اور سائڈ تے رکھ دیتا۔ تو اس ویلے یہ سوال کیتا حضرت ابو سفیان نے کہ بیٹا باپ اور تے بیٹیاں بستر بچھا دیا نے تے پھر بستر لپیٹنا سوال تے بنتا سی کہ ایسا کیوں کیتا جی؟ انہوں نے فرمایا بیٹا ابا جی تسی میرے والد ضرور ہو پر بستر میرے نبی دا ہے اور تسی اجے شرک وچ مبتلا ہو اور مشرک نبی دے بستر تے بیٹھ نہیں سکتا۔ یعنی آپ حضرات نو اس جملے وچوں مزاج سمجھنا چاہیے کہ اس دور دے لوگاں دا مزاج سی کہ نبی پاک نے اور پلید انہاں دے بستر تے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جنہاں نو اللہ نے مصطفیٰ دے حجریاں دی زینت بنایا ہے وہ عورتاں کتنیاں پاک ہون گیاں بھلا؟ اب حضرات نو یہ مسئلہ سمجھنا کہ جنہ خواتین نو اللہ نے حجرات نبوی دی زینت بخشی، انہاں دے حجریاں دی زینت بنا دیتا، حضور دے نکاح وچ آ گئی۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دنیا دی کوئی عورت میرے نبی دیاں بیویاں دی مثل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ نے ناڑے ارشاد بھی فرمایا اے نبی دی بیویو عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر میرا نبی تو ان طلاق دے دے، اگر ان طلقکن ہے نا، دیتی نہیں، اگر دے دے وے، اگر دے دے وے، جیسا کہ اللہ فرمانے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اور خدا ہوندا اللہ تو سوا کوئی اور خدا اگر ہوندا، لو آ گیا نا تو پھر فساد ہوندا، مگر خدا اور تو فرمایا اگر میرا نبی تو انو طلاق دے دے ان طلاق کنہ،
ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ تواڈے تو بھی بہتر بیویاں نبی پاک نو عطا کر دے گا۔ سوال پیدا ہویا، ایک آیت وچ اللہ فرمایا جو نبی دیاں بیویاں نے انہاں دی مثل کوئی نہیں، دوجی آیت وچ فرمایا تواڈے تو بہتر دے دے گا، پھر کیا کوئی اور عورتاں دنیا تے نبی دیاں بیویاں تو بہتر ہے سن جڑیاں اللہ نبی پاک نو دینیاں سن؟ تو بابے دا جواب یہ دیندے نے کہ جنہ چر او نبی دے نکاح وچ نے اونی دیر تک انہاں دی مثل کوئی نہیں، تے جدو نبی طلاق دے دینی سی پھر او عام ہو جانیاں سن، جنہاں نال نکاح ہو جانا سی پھر انہاں بے مثل ہو جانا سی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے نسبت مصطفیٰ، جنہاں نال نکاح مصطفیٰ کریم دا ہو جائے گا وہی بے مثل تے بے مثال ہو جانا۔ تو ازواج دے اندر ذاتی خصوصیات بھی ہے نے، لیکن جس شے نے انہوں نے بے مثل کیتا ہے وہ نبی دی نسبت ہے، یعنی حضور دی بیوی ہونا او اعزاز ہے کہ جس خاتون نو حاصل ہے وہ بے مثل تے بے مثل۔ آپ حضرات نو سمجھ آئی کہ نہ آئی بات دی بھائی؟ ماشاءاللہ آپ بڑے کرما والے بندے ہو، نیک لوگ ہو، سمجھدار ہو، گل نو فوراً سمجھ جاندے ہو، اللہ تانوں برکت اور خیر نصیب فرمائے۔ تو آخر عرض کرتا ہے اپنی خدمت کہ اتنی عظیم المرتبت خواتین نے جنہاں نو اللہ نے مصطفیٰ کریم، میں ایک واقعہ اکثر سنگیاں سناندا رہنا برکت واسطے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مرتبہ میں سنگیاں نال شیئر کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور نے استفسار فرمایا کہ علی عائشہ دے بارے تیری کی رائے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ نے بڑی طہارت بخشی ہے، یہ بخاری وچ بھی روایت ہے اور سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے جتوں میں پڑھیا ہے کہ ایک مرتبہ تو حضور نماز پڑھا رہے سن، تو نماز پڑھا دیا ہویا نبی پاک سرکار نے اپنی نالین شریف قدمہ وچ پائی سی، جدو ادھی نماز پڑھ لی تو حضور نے نالین شریف اتار دی، باقی نماز پھر پڑھی۔ جدو سرکار نے نالین شریف اتار کے باقی نماز پڑھی تو مولا علی نے سوال کیتا، یا رسول اللہ آپ نے نالین نماز دے دوران کیوں اتاری ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے وہی فرمائی تھی کہ محبوب دی جوڑیاں نال جتی مبارک نال نالین شریف نال تھوڑا جی جوں دا خون لگ گیا ہے، تے محبوب سونیا اے اپنے پیراں تو جدا کر دیو کہ اللہ نو تواڈے قدماں وچ او نالین گوارا نہیں جدے نال اینا کوئی عیب ہوئے۔ تے مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ جدو اللہ نو تواڈے پیراں وچ عیباں والی جُتی وارا نہیں کھاندی تے تواڈے حجرے وچ عیباں والی بیوی کیویں وارا کھانی تھی؟ بیویاں تواڈیاں پاک تے صاف نے۔ لہذا اے میسج ہے میرا کہ کوئی بکاؤ بندہ جڑا خرید کے قیمتاً لیا کے ممبر تے بٹھایا گیا ہوئے، یا کوئی ویسے ذہنی طور تے ہلیا ہوا بندہ، اگر سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ یا کسی بھی حضور دی بیوی دے بارے کوئی ایک ہلکا جہا جملہ بھی بولے تو اس بندے دے کول نہ بہنا چاہیے، نہ وہ بیان سننا چاہیے، نہ وہ محبت رکھنی چاہیے۔ اے تسی آکھو فتوی ہے، میں کہ میں مفتی نہیں، اے محبت مصطفیٰ کریم نہ۔ تیری ماں دا کوئی گلہ کرے تے سن لیں گا؟ آخے نہیں میں تے نہیں سندا، میں کیوں؟ آخے میرے غیرت ہے۔ میں کہ تیرے
پتر ہون دی غیرت دا تقاضا ہے وے کہ تو اپنی اس ماں دا گلا نہ سنے جنوں تیرے باپ دی نسبت نے تیری ماں بنایا ہے، تے امتی ہون دا تقاضا ہے وے اس ماں دا گلا بھی نہ سنی جنوں تیرے نبی دی نسبت نے تیری ماں بنا چھڑیا ہے۔ امتی ہون دا تقاضا ہے نا، جانے من امتی ہون دا تقاضا ہے، سو امتی ہو تو ملیا نہیں سانو۔ اچھا پھر اسی محسوس کیتے باج بندہ ایک بچ گھٹ، پھر یہ نہ آکھی میں کوئی نہ آتا بھی کوئی نہیں پتا لگا نہیں تو کوئی نہ محفل۔ حضرات توجہ ہے تو عزیزان من و گرامی قدر سنگیو، حضور دی ازواج امتی واسطے ماں دے درجے تن اے اللہ نے قرآن وچ بیان کر، لہذا ساڑھے جیسے بندیاں نو یہ چاہیے کہ اگر امتی ہو اور ایمان والے امتی ہو تو ہلکا جہا جملہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ دے بارے نہ سنیا جے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، میں سارے نو آکھاں گا بھلیو گھراں وچ اپنی بیویاں نال محبت کریا کرو۔ شریعت جھوٹ بولنے والے تے لعنت اللہ پاک دی ہے کہ نہ، قرآن پاک کے جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہے، لیکن بیوی راضی کرنے لگیا تسی کوئی ہلکا پھلکا جھوٹ بھی بول لو تے شریعت اعتراض نہیں کر دی۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ مثلا جھوٹ سنگین نہ بول رہا جی اینا کو، مطلب میں ایک مثال دیندہ رہنا بھئی تسی بیوی نہ کھو تو چند دا ٹکڑا پی آج لگنی تو پھر وہ ہے تے چند دا ٹکڑا نہ، کی خیال ہے؟ مطلب وہ چند دا ٹکڑا تے تو انہوں پتہ ہے پھر نہیں ہوندیاں کمائیاں، لیکن اگر تسی یہ کہہ دیو میں راضی ہو جائے تو یہ ہے تے جھوٹی پرے دے ہوتے تو ان ثواب ملے گا۔ ہاں آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سو یہ ایسی تھا بیوی اور اپنیاں بیویاں نال حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تو اڈے جو چنگا ہوئے جڑا اپنے گھر والےاں نال چنگا ہے۔ بندہ بیلیاں کول بیٹھ کے 3 گھنٹے تاش کھیڑدا رہے تے ہسدا کھیڑدا رہے تے یا گھر جائے تے کوڑا شربت پی لے، وہ کو بندے والا کام تے نہیں نا۔ کئی بندیاں دے جی اے گھر ذرا روب داب تاں رہندا ہے بندہ غصے وچ رہے، میں کہ بندہ بن رسول اللہ تو اچھی کسی دی سیرت ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ تے اپنے گھر وچ ایسے نہیں سن، رسول اللہ تے اپنے گھر والیاں نال محبت فرماندے آئے۔ سو عزیزو اپنی ازواج نال اور اپنے گھراں جڑ تواڈیاں بیویاں نے اللہ انہاں دے بارے قرآن پاک وچ فرماندے نے وعاشروہن بالمعروف، اور جس بیماری دا ساڈا معاشرہ سب تو زیادہ شکار ہے وہ ہے اپنیاں بیویاں تے شک کرنا۔ یہ شک شیطان ڈالدا ہے بندیاں دے دلاں، اس شک نے معاشرے نو تباہ کر دیتا، بندیاں نہ اپنے آپ تے اعتبار تے کوئی نہیں نہ ہوندا، وہ سمجھتے ہیں جویں دے اسیاں او جدیاں گھر والیاں وی گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ وہ سمجھتے ہیں اسی 2 نمبر تے بیبیاں ساڈیاں وی انج دیاں ہی ہو رہیاں نے، وہ پھر انہاں تے بلا وجہ ہی شک کی رکھتے ہیں، اور شک دی وجہ تو، اور شک شیطان ڈالدا ہے میاں بیوی دے درمیان، شک شیطان ڈالدا ہے، وہ پھر انہاں دے درمیان شک دا بیج بو کے تے بڑا راضی ہوندا ہے کہ وسدا گھر میں ہن اجاڑ دے۔ سو ایویں بلا وجہ نہ لڑیا کرو، آٹا گندی ہلدی کیوں، اور بیویاں تے ہن سندیاں کوئی نہیں پیاں جی، وہ ہوندیاں تے انہاں نے بھی آکھنا سی بی بی وہ ہی چنگی ہوندی ہے جہدے نال ایک باری کلمہ پڑھی جائے مڑ جنت وچ وی او دے نال ہی رہے۔ شوہر بدلنا اچھی عورت واسطے کوئی اچھا کام نہیں ہوندا، بھئی روز عورت ایک
بندہ چھڈے تے دوجے نال نکاح کرے، دوجا چھڈے تے تریجے نال کرے، ساڈے معاشرے وچ دی شرعی طور تے اجازت ہے، شرعی طور تے اجازت ہے۔ اگر مرد عورت دا گزارا نہ ہوئے تو طلاق دی نوبت ہے، آ جائے، ہو جاندی ہے، شریعت وچ دی موجود ہے۔ لیکن اچھا یہی ہے کہ جدے نال کلمہ پڑھیا جائے او دے نال گزارا کیتا جائے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت اپنے بدصورت مرد نال اور بد اخلاق مرد نال نکاح دے تعلق دی وجہ تو مفہوم حدیث ہے اپنا گزارا کر لوے تو اللہ اس وجہ تو اس عورت نو جنت دے دے وے۔ اور اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت نال گزارا کر لوے جیڑی عورت بد زبان ہوئے، بد صورت ہوئے، لیکن وہ نکاح چاہ گئی ہوئے تو مرد دے نال گزارا کر دے وے تے اللہ پاک اس عمل تو اس مرد نو جنت عطا فرمائے گا۔ سوائے عزیزو اپنیاں بیویاں نال گھراں دے اندر اچھا سلوک کریا کرو۔ رسول اللہ ایسے ہی سن۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا تو میرے نبی پاک سرکار ہر سال بکری ذبح کر دے سن اور وہ دا گوشت حضرت سیدہ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو بھیج دے سن۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ ایک دن عرض کیتی یا رسول اللہ میں چاہنی ہاں کیسی میں تواڈے نال دوڑ لگانی۔ حضور نو فرمایا تو رسول اللہ نے انہاں دا دل راضی کرنا واسطے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اے ساڈے واسطے سبق ہے کہ اپنی ازواج نال اپنی بیویاں نال اس طرح بھی ہو سکتے ہیں، تسی اس طرح بھی انہاں نال راضی کرو۔ حضور سرکار انہاں نال دوڑ لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ حضور تو اگے نکل گئی کیونکہ انہاں دی عمر مبارک چھوٹی تھی۔ پھر کچھ وقت گزریا تے پھر ایک سفر دے دوران انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج پھر نہ دوڑ لگائی، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ سرکار نے پھر دوڑ لگائی، پھر رسول اللہ آگے نکل گئی اور حضور نے فرمایا عائشہ اس دن دا بدلہ ہے۔ آپ حضرات سمجھو کہ رسول اللہ اپنے گھر وچ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، میرے نبی پاک سرکار کیسی شفیقانہ، حالانکہ آپ رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک سرکار گھر وچ موجود سن تو کچھ لڑکے گلی چ گزرتے سن پہ، بچے سن، یدفون و یرقصون، وہ دف بجا رہے سن اور رقص کر رہے سن گلی چ گزر دیا۔ تو اب عائشہ صدیقہ نے کی تھی یا رسول اللہ میں بھی ویکھنا ہے کہ کی کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کھڑکی دے سامنے کھڑے ہوئے اور ماں جی حضور دے پیچھے کھڑے ہوئے اور اپنی یہ زکن جڑی نا تھوڑی یہ حضور دے کندھے تے رکھی اور حضور پردہ کر کے اگے کھڑے رہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ انہوں نے تکیا کہ وہ بچے کی کھیل رہے ہیں۔ جدو وہ دیکھ لیا تے اپنی مرضی نال آپ بس کیتا تو رسول اللہ سرکار نے پھر کھڑکی تو سرکار پیچھے تشریف لیا۔ حضرت گرامی قدر رسول اللہ سرکار ایک برتن اما عائشہ صدیقہ سرکار دے نال مل کے کھانا کھاندے سن۔ ہن بندے ساڈے میں سنگیاں دسنا بندے آندے بیوی دا جھوٹا کھان نال بندہ رن مرید ہو جائے۔ میں کہ جھوٹا کھان نال رن مرید نہیں ہوندے، کچھ بندے مزاج دے ہی رن مرید ہوندے۔ تے میں تے آنا چنگا ہے اور کسے پیر دے تے ہوندے نہیں، چلو انہاں دے ہو تے غیر نہ بے مرشد تے نہیں نہ رہے کی آندے ہو۔ بے مرشدہ تو بندے دا حال ہی کوئی نہیں ہوتا، کسے جگہ دے تے وہ بھی اپنا بنائی بیٹھے نا تے ٹھیک ہے، چلو کسے من تے لیا او جدا کوئی پیر مرشد ہوئے او بندے نو کسے نہ تھا تے بندہ کوئی گل منوا لیندا ہے۔ او نہ آکھیا تو دے مرشد نو جا کے چلو جیڑا ساڈی نہ من سی اردو من جا سی، کسے پاس ان کو سوچ لگتے جائے دا۔ لہذا اپنی ازواج نال حسن سلوک کریا کرو کہ رسول اللہ دی سیرت اور حضور دی سنت مبارک حضور ایسا کر دے، ایسا کرنا چاہیے۔ ہن تے بھائی جی زمانہ ہی بڑا عجیب آ، ہن دنیا گروٹ لے گئی۔
پیر سید وارث شاہ اور بڑا جملہ بولیا اور بیبیاں بھی چاہیے میں بندیاں اتنے بالا روب نہ پان کچھ ساندا ساندا ہاتھ رکھا سید وارث شاہ فرماندے نے کہ عجب 13ویں صدی دا دور آیا تے اٹھ گئی جان تو میر میاں دیاں ماپیاں کولوں ور منگن تے رناں گئیاں نے مردانوں ویر میاں ہن دیاں آندیاں نے بس ساڈا فلانی جگہ تے نکاح کرو آپ آندیاں میں کیا وارث شاہ جی یہ گل 13ویں صدی دی آئی جے کدی ہن دیاں ویندے ہوئے تو پتہ نہیں کی لکھ دے ہوئے ہن تے گل لگا لگ گئی گل لگا لگ گئی ہے وہ پرانا دور سی وہ آندے نے پرانے زمانے میں کسی جٹ نہ پنڈ میں سیانے جٹ ہوندے ہیں ان کسی آکھیا بھائی وہ جٹ کول ایک برتن سی وہ بیٹاں والا بندہ سی بیٹ بکریاں اس رکھیاں سن تے جدوں چن چڑھنا نا اس ایک وچوں لے کے نا مینگن بیٹ دی تو اس ڈولی وچ پا چھڑنی برتن دوجا چن چڑھنا تو دوجی پا چھڑنی بندیاں پوچھنا با چنو کتنی ہیں بابا تو سکھنا فلانا چنو وہ وچوں کڈنیاں گن کے تو سکھنا اتنی وہ برتن کتنے پیا سی اتو بیٹ بکری لگی اس مینگنا وچ کر چھڑا وہ بندہ آیا اس آکھیا بابا کتنی ہیں اس وچوں مٹھ بھری تو مڑکے تگڑیاں اودیاں ہن کام انگنیا ہو گیا اس گن کے وہ کیا 35 کو لگدا ہے چنو ہے انہاں کہا بابا 30 دا چن ہوندا ہے 35 کدے لے گئے اس نے کہا میں جاگ کے دسیا کام اس تو بھی اگاں لنگ گیا وہ گل ہے بھائی سید وارث شاہ اور اندر سے آ کے تے پچھلیاں 2 صدیاں بدیاں وار منگدیاں نے تے بیبیاں بندیاں میر گئیاں میں کہ شاہ جی جے کدی ہن 15ویں صدی جھندے ہوئے تے کم ڈھیر اگاں لنگ گیا کم پہ تے جا تو بھی اگاں لگ گیا ہن تے بھائی بہت زیادہ فاسٹ دور آ گیا ہاں جی ہن بہت فاسٹ دور آ گیا ہے بے حیائی گھراں دے دروازے توڑ کے ٹیلی ویژن دے ذریعے اور فون دے ذریعے گھراں دے اندر داخل بے حیائی ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون دے ذریعے ساٹے بند دروازے توڑ کے اندر داخل ہو چکی ہن وہ دور نہیں رہا وہ تو دور ہی بڑا ستھرا دور سی جس ویلے شاہ جی دے کمنٹ سی کہ دیاں ماپیاں کولوں ورے منگن رناں گئیاں نے مردانوں ویر میاں گنڈی رن دا پتر دلیر ہویا گلاں پرے وچ کردا ڈھیر میاں وارث شاہ ہن دور نے کتنا دے تے نیویں دوڑ کر لگ دے شیر میاں زمانہ ایسا آ گیا کہ شریف آدمی دی ہن عزت زمانے وچ ہن بندے آندے نے بھائی تھوڑا جہا بندیاں شریفاں نے بھی بدماش ہونا پونا ہے تے میں کہا جے نہ ہوئی وے تے تو نے کہا نہ ہوئی وے تے پھر وہ لتر کھاندے رہن تے نیواں سر کر کے چپ کر کے لنگدے رہن میں کہا مڑ چلو صحیح ہے ویکھ لینے جی میں گزارا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے جو جتنا بدماش ہے ادھی اتنی رسپیکٹ ہے جو جتنا 2 نمبر ہے اتنی ادھی عزت ہے
جو جتنا ظالم ہے اتنے اس نو لوگ سلام کرتے ہیں، جو جتنا بڑا فراڈی ہے اتنا بڑا دولت مند، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا بڑا سیاستدان ہے۔ یعنی تانوں معاشرے دے اندر اچھیاں چیزاں دی نایابی دی شکایت کرنی چاہیے کہ نایاب ہو گئے۔ میں تاں دھیان نہ جڑا اس دور دے اندر چیٹنگ نہیں کردا، سچ بولدا ہے، حلال روٹی کھاندا ہے، نماز پڑھدا ہے، او جے ولی اللہ نے تے ہور گاؤن جے بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حیرانی ساڈے بندیاں دی عقل دی مینوں آوندی ہے انہاں بندیاں دی کہ جیڑے بندے آندے ہے کہ مولویاں جلوس نہ کٹو، مولویاں جلوس نہ کٹو، یورپ تو بغیر ساڈا گزارا نہیں ہوندا، وہ سارے یورپ دے خلاف ہن باہر نکلے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی میں قوم یوتھ دی گل پیا کرنا، یوتھ یہ سارے باہر نکلے تے جڑے پٹواری سان آندے ہیں، پٹواریاں دا پتہ جی نا، نواز شریف کے نوں سدے نے پٹواری تے عمران کے نوں سدے نے یوتھیے، اکی دوجی نے سدے نے، چلو دو دل نے سدے رہن، ساڈا دعا کرنا لین دینی کوئی۔ میں گل تو یہ دسوں کہ یہ بندے حضور دے دین واسطے کوئی بندہ نکلے تو انہوں اندر کر دیو، لیکن اگر وہ بھی آندا سی میں کیوں کڈیا ہے تو ہوں یہ آندا میں کیوں کڈیا ہے، اسی دعا گھران ہاتھ بننے جدے دل جے کڈو کڈاؤ سان گھر ران دیو۔ کوئی سمجھ آئیے؟ تسی جدے مرضی نکلو نکلاؤ، جدے جانا جے بھائی تواڈی مرضی، تواڈا پاکستان تے تسی جانو، اسی ماڑے جے بندے ہاں، کوئی چیزاں سستیاں ران دیو سان ڈنگ کڈن دے۔ اگے اس پٹرول ایتھے لے آندا ہے، ہن سنیا اے ہور اتاں کرو، لے بھائی پھر بھگتو جی۔ ہن تے اسی یہ بھی نہیں آکھ سکدے بھائی نسی لے آندا ہے، اگلے تے اسی آندے ایسا لے آندا ہے، ان تے ہن اساں بھی کوئی نہیں لے آندا، پتہ نہیں کہیں لے آندا ہے جی۔ لہذا ہن تے اسی یہ بھی اپنے آپ نو اکی دوجے نہیں آکھ سکدے بھائی ہور لے آؤ تبدیلی، اگے تے آندے بھائی ہور تبدیلی لے آؤ، ہن کی آکھاں؟ ہن انہاں آکھنا یہ اساں کوئی نہیں لے آندا، پتہ نہیں کدوں دی آیا جے۔ سو بھائی جی اے دنیا ساڈے معاشرے شریف آدمی دی عزت نہیں، ان بندے آندے بدھو ہے، کدی گل ہی کوئی نہیں، وہ دا کام ہی کوئی نہیں، اور چھڈو پرائے دے والی گل ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اے شریف ہے، کیوں؟ اے حلال کھاندا ہے، کیوں؟ اے چیٹنگ نہیں کردا، اے جھوٹ نہیں بولدا ہے، دو نمبری اے دے والی گل ہی کوئی نہیں۔ گل کیتاں دی ہے؟ جڑے جھوٹ بول لیندے، جڑے بدماشی کر لیندے، جڑے دو نمبری کر لیندے، جڑے شرفان گالاں کڈ لیندے، وہ بندے ٹھیک نہیں۔ سو بھائی تاں شاہ جی ہوری آندے نے وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے، سمجھ آئی کوئی؟ اے جڑی قوم ہن احتجاج کردی ہے بھائی عمران دی انسلٹ ہوئی ہے، اس قوم نے ایک دن بھی احتجاج نہیں کیتا کہ رسول اللہ سرکار دے خلاف، کیوں ایسا ہویا ہے؟ اتنے کوئی بندہ نہیں نکلیا، نہ نکلیا۔ حضور محتاج نہیں کسے دے، نہ حضور کسے دے محتاج نہیں، نہ دین کسے دا محتاج ہے، لیکن اسی بندیاں دے چہرے ویندے رہنے کہ کون کدوں نکلدا ہے تے کس واسطے نکلدا ہے، لوگاں دے رویے ویندے رہنے۔ غالب آکھیا سی بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے۔ اسی تے ویندے رہنے ہیں، نہ مداریاں دے کرتب روز ایک ہی کردے رہنے ہیں، کی کھیل رہے ہیں، کی بنا رہے ہیں۔ بھائی صاحب سید کفایت حسین کافی آکھیا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اے دنیا ساری جھوٹ دا پسارا ہے، حضور نہ لاؤ جیڑی چار دے ساہ نے حضور دی غلامی چ کٹیے، اے سارے ایکو جائے، وڈا تے نکے فرق ہو سکتا ہے، سب سب بھی ہوندا ہے، وڈا ہوئے یا نکا ہوئے، تہاڈا اے نہ چیک بھی ہے، نہ نون لیگ، نہ کاف لیگ، نہ جیم لیگ، نہ عمران لیگ، کوئی لیگ بھی عوام دی لیگ نہیں، سب مفادات دے اپنے اپنے بندے۔ تو میں آکھاں گا انہاں سارے ان چھڑ کے حضور دی جماعت نال کیوں نہ ہو جاندے؟ نبی پاک دے نوکر رہو، بس اسی حضور دے ہاں تے سرکار دے نال، سانو سیاست نال غرض ہی کوئی نہیں۔
سیاست نو 3 طلاقاں دے کے سائڈ تے ہو جاؤ. سانوں کی لگے کسی نال؟ اسی روٹی سائیاں اللہ دینی ہے حضور سرکار دے صدقے کوئی کھاندے ہی رہاں گے، کوئی دال لون لبدا ہی رہے گا نا. تو سائیاں دے صدقے کھاندے رہاں گے. انہاں چیزاں چھڑ دیو. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی فرماند نے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اتباری. بھائی کسے نال وفا کرے دنیا نہ، یہ ممکن نہیں. کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اتباری. اتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری. سجنوں اور عزیزو وقت ہو گیا زیادہ، جمعہ دا وقت ہو گیا ہے، جمعہ پڑھیے، باقی گلاں مڑ کے دے کرانگے. میں تے رسول اللہ دی جماعت ہاں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.